الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سامعین کرام، آج کی تراویح میں چوتھے پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ بر کے لفظی معنی نیکی کے ہوتے ہیں، اور جو عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو اس کے معنی خاص کے ہوتے ہیں، خاص نیکی۔ اور بعض مفسرین نے البر کو جنت سے تفسیر کی، البر کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا تم بڑی نیکی یا خاص نیکی یا جنت ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو، جو چیز تمہیں پسند ہے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ ہماری جو بھی محبوب چیزیں ہیں دنیا کے اندر، مال ہو یا کوئی اور چیز ہو، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں صحابہ کرام کے نزدیک کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کس قدر تیزی سے آگے بڑھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے اسے حاصل کر لیں گے۔ جنت قربانی مانگتی ہے، آپ کو مال کی بھی قربانی دینی ہوگی، ضرورت پر وقت کی قربانی دینی ہوگی، خواہشات کی قربانی دینی ہوگی۔ کہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے یا اس کے رسول نے حرمت کا اعلان کر دیا ہے، آپ کی خواہش ہے اسے آپ اپنا لیں، لیکن آپ کو اپنے نفس کو روکنا ہے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، اس لیے آپ اپنے آپ کو روکیں۔ جیسے سودی مال، آپ نے بینک میں کچھ پیسے رکھے، اس سے سودی رقم حاصل ہوا، نفس کیا کہتا ہے یہ میرا مال ہے میں اسے لے لوں، لیکن کیونکہ شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے آپ اپنے نفس کو روکیں، اپنی خواہش کو دبائیں اور وہاں پر سودی مال کو لینے سے بچیں، تب جا کر آپ البر جنت یا کوئی بڑی نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں حاصل کر سکتے۔ مال کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر، شراب پہلے حلال تھی، صحابہ بھی پیتے تھے، جو پینے والے سے پیتے تھے اور خریدا بیچا جاتا تھا۔ جس طرح آج کے زمانے میں شراب کی قیمت ہے، لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی شراب خریدی بیچی جاتی تھی اور کروڑوں کی دولت ہوتی تھی۔ لیکن جس دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی پلا رہا ہے، کوئی سرو کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی حرمت رسول کا اعلان آ جاتا ہے ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ مدینہ کی گلیاں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے لبریز ہو جاتی ہیں، شراب سے لبریز ہو جاتی ہے، جتنی شراب جس کے پاس موجود رہتی ہے ہر کوئی نالیوں کے اندر بہا دیتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا یہ تو میری کروڑوں کی دولت ہے، یہ لاکھوں کی دولت ہے، 2-4 دن تک میں اسے اپنے پاس رکھ لوں اور اس کے بعد بیچ دوں تاکہ رقم حاصل ہو جائے، پیسہ حاصل ہو جائے۔ کیونکہ وہ صحابہ کرام کی ایک فرمان پر اپنی ساری دولت نچھاور کرنے پر تیار تھے۔ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، انصاری صحابہ ایسے قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ میری 2 بیوی ہے، آپ دیکھ لو کون سی آپ کو پسند ہے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ شادی کر لو، میری یہ جائیداد ہے، میرا یہ کاروبار ہے، آدھی تجارت اور آدھی جائیداد آپ لے لو۔ ایسی قربانی کی ضرورت رہتی ہے، اور شریعت نے خواہشات کو دبانے کی بات کی ہے۔ خواہشات کو دبائیں گے، خواہشات کو قربان کریں گے، تب جا کر جنت حاصل ہوگی، جنت کا راستہ ہمارا ہوگا۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جہنم جو شہوات سے گھیر دی گئی ہے، اگر شہوات کو آپ دبا کر رکھیں گے تب آپ جہنم سے بچ سکیں گے اور جنت کے راستے پر چل سکیں گے، ورنہ پھر جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کیا سمجھ رکھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے پاس اب تک وہ حالات نہیں آئے جیسے حالات پہلے کے اقوام پر آ چکے۔ مستهم البأساء والضراء، انہیں تکلیفوں پر تکلیفیں آئی، حتی زلزلوا، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، بہت زیادہ پریشانیاں آئی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا
متى نصر اللہ، یہاں تک کہ ان کو کہنا پڑا اللہ رب العالمین اب تو کب مدد نازل فرمائے گا، اتنی پریشانیاں تو آ چکی ہیں۔ تو قربانی کی ضرورت ہے، بغیر قربانی کی کسی بھی صورت میں جنت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کو عید قربان کے دن ہم اپنی دولت جانور کی شکل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ آج ہم تیرے کہنے کے مطابق اپنے مال کو اس جانور کی شکل میں قربان کر رہے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی اپنی جان کی قربانی دیں گے، اپنے مزید مال کی قربانی دیں گے، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دیں گے اور خواہشات کی قربانی دیں گے۔ تو صرف عمل سے نہیں بلکہ زبان سے، عمل سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر لوگوں کے لیے جو مقرر کیا گیا مکہ کے اندر ہے، مبارکن جو بابرکت ہے اور پورے عالمین کے لیے، ساری دنیا کی ہدایت ہے۔ قبلہ جب تبدیل کیا گیا اس وقت یہودیوں نے اور دیگر لوگوں نے اعتراض کیا کہ پہلے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا مسلمانوں کا، اب خانہ کعبہ ان لوگوں نے بنا دیا جبکہ بیت المقدس پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اس اعتراض کا جواب دیا کہ نہیں، سب سے پہلی تعمیر جو ہوئی وہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلا گھر جو اللہ رب العالمین کا مقرر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ خانہ کعبہ مقرر کیا گیا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ایک ساتھ پکڑ لو، سب جم جاؤ، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو جم کر پکڑ لو۔ اور قرآن کریم کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لہذا قرآن اور سنت دونوں کو پکڑنا ہے اور دونوں کے ذریعے جو ہے اسلام پر چلنا ہے۔ تب آپ ایک جگہ جمیں گے، تب آپ کے اندر اتحاد و اتفاق ہوگا، ورنہ اختلاف کی جو صورتیں پائی جاتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم سب کے دشمن تھے، تم سب کے سب آپس میں دشمن تھے۔ مدینہ کے اندر 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں آپس میں دشمن سے جنگیں ہوتی رہتی تھی اور یہود ان کا فائدہ اٹھاتے تھے، قرض دے کر، ہتھیار بیچ کر اور سودی کاروبار کر کے ان کے مابین۔ تو اللہ رب العالمین نے جب اسلام آیا وہاں پر تو لوگ باہم شیر و شکر ہو گئے اور بھائی بھائی بن کر رہنے لگے، ایسی قربانی دینے لگے کہ آدمی خود بھوکا ہے، کھانا موجود ہے اور خود اس کے بیوی بچوں کو ضرورت ہو کھانے کی، لیکن خود نہ کھا کر اللہ کے رسول جس مہمان کو دیتے اس مہمان کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ آسمان سے نازل فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے اوپر گرچہ انہیں اس کی سخت ضرورت ہے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اندھیرا کر دیتے ہیں بہانے سے، تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ بچے بھوکے بلکتے روتے ہوئے سو جاتے لیکن مہمان کو کھلانا گوارا کر لیتے ہیں۔ جنگ کا واقعہ ہے، پیاس لگی ہے کئی لوگوں کو، ایک کے پاس لے کے جاتا ہے ساتھی، وہ کہتا ہے پہلے فلاں کو پلاؤ، اس کے پاس لے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے پہلے فلاں کو پلاؤ، اور سب کی جان جو ہے نکل جاتی ہے، لیکن کوئی بھی پانی پینے کو تیار نہیں ہوتا کہ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا اتحاد و اتفاق اللہ رب العالمین نے پیدا کیا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ اس سے پہلے تو جہنم کے گڑھے تھے، جہنم کے کنارے پر موجود تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ بالکل جہنم کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن اسلام آیا اور اس کی وجہ سے تم جو ہے جہنم کے قریب جہنم میں جانے سے بچ گئے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے۔ ایک جماعت مسلمانوں میں لازمی طور پر ہمیشہ ہونی چاہیے، اور علماء سے بہتر یہ جماعت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو کام اللہ رب العالمین نے بتایا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف دعوت دے، اور اسلام کی طرف دعوت دینا، توحید کی طرف دعوت دینا، جنت کے راستے کی طرف دعوت دینا، نیکی کی طرف دعوت دینا، علماء سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیک کام کا حکم دے۔ معروف کیا ہے؟
اس شریعت کی نظر میں معروف کیا ہے؟ ہم اور آپ کسی چیز کو معروف اچھا سمجھے تو معروف نہیں ہو جاتا ہے، ورنہ آج فیشن کے نام پہ سگریٹ پیا جاتا ہے، کیا وہ معروف ہے؟ فیشن کے نام پہ بال کی کٹنگ کی جاتی ہے، یہودیوں والی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، کیا وہ اچھی چیز ہے؟ بالکل نہیں۔ سماج اور معاشرہ جسے معروف کہے وہ معروف نہیں ہو سکتا، شریعت جسے معروف کہے، شریعت جسے منکر کہے، گناہ کہے، وہ گناہ ہوگا اور وہ نیکی ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دوسری شادی کرنا کتنا بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے، ورنہ دیکھ لیں شریعت اسے کتنا بڑا معروف قرار دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین 2 2 3 3 4 4 شادیوں پر ابھارتا ہے۔ آج سماج کے اندر شادیوں کے تعلق سے جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی یہ وجہ ہے کہ ہم نے شادیوں کو محدود کر دیا، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کہ صرف ایک شادی پر اکتفا کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زائد شادیاں کی۔ ایک عورت اللہ کے رسول کی ایک بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کنواری تھی، باقی سب کے سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ مطلب کیا تھا، مقصود کیا تھا؟ قوم کی بیٹیوں کو، قوم کی بچیوں کو سہارا دینا مقصود تھا، اور بھی دیگر مقاصد سے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور دیگر چیزیں تھی، لیکن ایک بہت بڑا مقصد۔ تو اس مقصد کی خاطر اگر یہ قوم اٹھے اور 2 2 3 3 4 4 شادیاں کرے تو ہماری مائیں بہنیں جو مطلقہ ہونے کی صورت میں، بیوہ ہونے کی صورت میں، عمر دراز ہونے کی صورت میں، جہیز نہ دے پانے کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی شادیاں بڑی آسانی سے ہو جائیں گی، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے۔ تو اسے آج ہمارے معاشرے نے اسے منکر بنا دیا، آج ہمارے معاشرے نے اس میں برائی، اس کو برا بنا دیا۔ غیر تو غیر، سب سے پہلے گھر والے اور دیگر افراد ایسے شخص کے اوپر پل پڑیں گے جو دوسری شادی کی تیاری کرے اور دوسری شادی کی تاثیر کرے۔ لہذا سماج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زبان سے اگر نہیں لیکن عمل سے اللہ رب العالمین کے اس قول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور اگر عورتوں سے آپ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے تب تو معلوم ہوگا کہ اسے انکار ہی کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پھر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے، اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ایک جماعت کی بات کی ہے، اور یہ جماعت جو کام انجام دے گی یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ علماء اس میں سے ایک خاص جماعت ہے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری بات کو پہنچاؤ، گھر کے ایک ٹکڑا ہی سناؤ، آپ کو جتنا معلوم اور پختہ علم ہے اسے آپ آگے پہنچائیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ خیر امت کا لقب دیا اللہ رب العالمین نے اس امت کو۔ سبق کیا بتایا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہو، لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے، اس لیے تم خیر امت ہو۔ تو اگر خیر امت میں داخل ہونا ہے تو ان 3 صفات سے متصف ہونا ہوگا، ورنہ خیر امت سے داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی مذمت بیان کی جو ان چیزوں میں پیچھے رہ جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 121 سے لے کے آگے تک تقریباً 60 آیتوں میں غزوہ احد کا قصہ بیان کیا۔ غزوہ احد کے جو واقعات ہوئے، اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں، جو باتیں ان کا ذکر کیا، اور ضمن غزوہ بدر کا بھی واقعہ اس کے اندر ذکر فرمایا۔ غزوہ احد کا نتیجہ وجہ کیا تھی، اس کے سبب کیا تھا کہ غزوہ بدر میں جب بہت سارے مشرکین مارے گئے تو وہ انتقام کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے، اور جب انہیں موقع ملا تو شوال سن 3 ہجری میں وہ احد پہاڑ کے دامن میں آ کر خیمہ زن ہو جاتے اور لڑنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے کہ کیا کیا جائے، مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے یا مدینہ سے باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ جن صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں اپنی بہادری کا جوہر نہ دکھا سکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ کے باہر جا کر جنگ لڑیں گے تاکہ ہماری بہادری کو لوگوں کے سامنے واضح ہو سکے۔ لہٰذا فیصلہ ہوتا مدینہ کے باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ سب مسلمان تیار ہوتے ہیں جانے کے لیے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 کی ٹکڑی لے کر جس کے ماننے والے تھے ان کو لے کر واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری بات نہیں مانی گئی، تم لوگ جاؤ لڑو، ہم ہلاک ہونے نہیں جائیں گے، ختم ہونے نہیں جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی جماعت 700 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ مسلمان جاتے ہیں وہاں پر، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جہاں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں 50 تیر اندازوں کو متعین کر دیتا ہے۔ آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے، جبل الرومان، تیر اندازوں کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کے سامنے موجود ہے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول متعین کر دیتے اور تاکید کر دیتے جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو جائے، ہم ہارے یا جیتے، ہمارے گوشت تیر کوے میں اترے، لیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر نہیں اترو گے۔ جنگ شروع ہوتی
है। सहाबा इकराम मुसलमानों की फौज काफिरों पर किल पड़ती है, काफिर 3000 की तादाद होने के बावजूद भागने लगते हैं। खालिद बिन वलीद जो अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, पीछे से कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन ये 50 सहाबा इकराम जो तीर अंदाज थे, ये अपनी तीर अंदाजी से उनको हमेशा धकेल देते थे। फिर जब जंग मुसलमानों के हाथों में आ चुकी होती है, मुसलमान खदेड़ रहे हैं काफिरों को और माले गनीमत जमा कर रहे हैं, 50 सहाबा इकराम के माबैन इख्तिलाफ हो जाता है। कहते हैं अब तो जंग हमारे हाथ में, फतो कामरानी हमारे हाथ में, चलो माले गनीमत जमा करने में मुसलमानों का हम भी मदद करें, मुसलमानों की मदद करें। लिहाजा उनमें इख्तिलाफ हो जाता है। 40 सहाबा इकराम उतर जाते हैं, 10 सहाबा इकराम वहां बचते हैं, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उनके बाकी 9 साथी। खालिद बिन वलीद की नजर पड़ती है, वो मौके को गनीमत जानते हुए दोबारा अपनी टुकड़ी लेकर आते हैं और ये जो 10 सहाबा होते हैं इनको शहीद करके पीछे से मुसलमान बीच में, अब आगे जो काफिर भाग रहे थे वो जब सूरत हाल देखते तो वो भी पलटते हैं, मुसलमानों पर हमला आवर हो जाती है और यहाँ से खालिद बिन वलीद अपना लश्कर लेकर मुसलमानों पर हमला आवर हो जाते, लिहाजा मुसलमान बीच में पीछे हुए रहते। तो एक छोटी सी गलती की वजह से मुसलमानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ कि अल्लाह के रसूल की एक छोटी सी नाफरमानी की, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया जिस जगह पर मुतय्यन किया था अल्लाह के रसूल ने, और 70 सहाबा इकराम शहीद कर दिए जाते, जिनमें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु सय्यदुश शुहदा भी है। तुझे इतनी बड़ी नुकसान, इतना बड़ा नुकसान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो जाते, उनके दंदान मुबारक शहीद कर दिए जाते। इतना बड़ा नुकसान सिर्फ एक हुक्म की मुखालफत करने के नतीजे में, और हमारी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में गुजर रही है। जब सहाबा इकराम वक्त का रसूल, सबसे महबूब रसूल अल्लाह का मौजूद है उस वक्त उस जंग के अंदर दुआएं कर रहा है कामयाबी की, और जमाने की सबसे अफजल जमात सहाबा की जमात जंग लड़ रही है, लेकिन एक हुक्म ना मानने की वजह से वो उनकी फतो कामरानी शिकस्त वाली सूरत हाल में तब्दील हो जाती है। 70 अइम्मा 70 सहाबा इकराम शहीद हो जाते। तो सोचिए हमारी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी में गुजर रही है, हमारी क्या दुर्गत बनेगी, हमारी क्या हालत होगी। गौर करने की जरूरत है इस ताल्लुक से। शैतान ने एक मुखालफत की, सजदा नहीं किया, अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं माना, हमेशा के लिए अल्लाह ने राज़े दरगाह कर दिया, जहन्नम उसका हमेशा के लिए ठिकाना बना दिया। सोचिए एक एक मुखालफत का नतीजा है, और हम रातों दिन मुखालफत किए चले जा रहे हैं, रातों दिन अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत में लगे हुए, हमारी क्या सूरत हाल होगी, गौर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़िम्न में मज़ीद फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनून, कि तुम कमजोर ना पड़ो और गम ना खाओ, क्योंकि जो तकलीफ पहुंची थी गज़वे के अंदर, मुसलमान कमजोरी महसूस कर रहे थे, गमगीन हो गए, व अंतुमुल अअलौना, तुम ही सरबुलंद रहोगे। तो अल्लाह ने हिम्मत बताई कि कमजोर ना पड़ो, गम में ना पड़ो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। शर्त क्या, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। असल ईमान अगर हमारे अंदर से जज्बे ईमान, तो तादाद से कुछ नहीं होता है, हथियारों असलहे से कुछ नहीं होता है, ये तो असबाब है, असबाब इनके जरिए, वरना 313 की फौज 1000 पर भारी, 700 की फौज 3000 पर भारी, और 3000 की फौज लाखों की तादाद पर भारी, ऐसी भी जंगें हुई हैं मुसलमानों और रूमियों के माबैन। तादाद से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, असल हिम्मत वो ईमानी जज्बा होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के नतीजे में होता है। फिर फरमाया, अगर तुमको जख्म पहुंचा है, चोट लगी है, तो इससे पहले उस कौम को भी जख्म लग चुका है। ग़ज़वे बद्र में उनके 70 सरदार मारे गए थे और 70 सरदार कैद कर दिए गए थे, तो उनको भी ये जख्म पहुंच चुका है। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, और ये जमाने को हम उलटते पलटते रहते हैं, कभी तुम्हारे हक में कर देते हैं और कभी तुम्हारी मुखालफत में कर देते हैं। मकसद इबरत पकड़ना होता है, मौइज़त पकड़ना होता है। क्यों? वलियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को जान जाए कि सच्चे मोमिन कौन है। अल्लाह ने जनाया 300 की तादाद लेकर रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई वापस लौट गया, तो दुनिया के सामने ये बात साबित हो गई कि मुनाफिक है, ये मुसलमानों का मुखालिफ है अंदर ही अंदर। वज्जअल मिनकुम शुहदा, और ताकि तुम में से बात को मरतबे शहादत पर पहुंचा दे। शहीद होना ये भी बहुत अफजल बात है। खालिद बिन वलीद ने कितनी जंग लड़ी, उनका ये ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहादत पाऊं, लेकिन सैफुल्लाह, अल्लाह का तलवार, ये लक़ब मिला था, और अल्लाह की तलवार किसी जंग में टूट जाए ये मामूली बात नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा मौका नसीब नहीं फरमाया कि उन्हें जंग में शहादत नसीब हो, बिस्तर पर उनकी वफात होती है। फिर अल्लाह फरमाता है, वलियमहसिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, और इसलिए ऐसी सूरत हाल पैदा करता है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों को चुन ले, वयमहक़ल काफिरीन, और काफिरों को खत्म
کر دے. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تم میں سے اب تک جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا ہے. ويعلم الصابرين، اور صبر کرنے والوں کو نہیں جانا ہے. تھوڑی سی تکلیف پہنچی جزا فضا کرنے لگے، رونے دھونے لگے، شکوہ شکایتیں کرنے لگے کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، میرے ہی خلاف یہ ساری سازشیں کیوں کی جاتی ہے. صبر کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وما محمد الا رسول. اس جنگ کے اندر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اللہ کے رسول کے قتل کی افواہ پھیل گئی. عبداللہ بن سمی ایک کافر تھا، اس کا یہ ارادہ تھا کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قدر اللہ کے رسول کی شکل کی مشابہت رکھتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کو قتل کر دیتا ہے اور یہ شور مچا دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں. اب جنگ کس لیے لڑے جب اللہ کے رسول قتل ہو گئے؟ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے تلواریں ٹوٹ کر گرنے لگتی ہیں. سب جو ہے تلواریں ٹوٹ کر، لہذا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں کہ تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے جس لیے اپنی جان دے دی تم بھی اسی کے لیے اپنی جان دے دو. لہذا پھر صحابہ کرام بڑی جامرضی کے ساتھ، جمع مرضی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے اور لڑنے لگتے. اور بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. تو اللہ رب العالمین اسی چیز کی منظر کشی میں کرتا ہے وما محمد الا رسول. محمد ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. افإن مات أو قتل انقلبتم، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ تم اللہ کے رسول کی خاطر یہ ساری چیزیں کر رہے ہو. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا یعنی مرتد ہو جائے گا، دین اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ صورتحال ہو گئی تھی. اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا، جب اصل میں انتقال ہو گیا، ان کا وفات ہو گئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بوکھلا گئے. عجیب سی صورتحال ہو گئی پورے مدینہ کے اندر. حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کر نکل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول انتقال کر گئے، مر گئے، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فاصلے پر سے خبر ملتی ہے، آتے ہیں، منبر پر چڑھتے ہیں، عمر کو کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ. عمر ان کی سنی انسنی کر دیتے ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنا شروع کرتے ہیں، خطبہ دینا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں من کان یعبد منکم محمدا فان محمدا قد مات، کہ جان جاؤ تم میں سے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا فان محمدا قد مات، تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، مر چکے. ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقین رکھو اللہ رب العالمین زندہ ہے، حی لا یموت، اور وہ کبھی بھی نہیں مرے گا. عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی. یہ نبی، یہ رسول، یہ تو ایک رسالت اور رسول ہے ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے. لہذا ان کا جو وقت تھا وہ وقت پورا کر کے اوپر جا چکے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اس آیت کا سننا تھا کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی اور مجھ کو لگا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اس بات پہ یقین رکھنا ضروری ہے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ کی رحمت سے لنت لهم، آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ ہٹ جاتے آپ سے. دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں انسان کا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کے لیے نرم مزاج ہونا انتہائی ضروری ہے. صبر کرنا پڑے گا. وہاں پر آپ کو تکلیف دے باتوں پر آپ اپنی کسی جاننے والے کو داڑھی رکھنے کہیں گے، پیجامہ ٹکنے سے اوپر رکھنے کہیں گے، اسلامی شریعت پر چلنے کی بات کریں گے، آپ کو کچھ پٹان لگ سکتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے. طاقتور ہوا آپ کمزور میں تو آپ کو ایک دو ہاتھ لگا بھی سکتا ہے. تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس مرحلے میں. اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں نرم دل نہیں بنایا ہوتا، تو لوگ اللہ کے رسول کے پاس جمع نہیں ہوتے. یہ دعوت اتنی آسانی سے نہیں پھیل جاتی. لہٰذا اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو وہاں پر بھی یہی بات بولا کہ اس سے نرم گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید تو نصیحت پکڑنے یا ڈر جائے. لہٰذا نرم گفتگو انتہائی ضروری ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن
بعدی، اور اگر اللہ رب العالمین تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ہم نے روگردانی کی، اسی لیے اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اگر تم اللہ کو چھوڑ دو گے تو اللہ تمہیں بھی چھوڑ دے گا بے یار و مددگار۔ جس طریقے سے آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی صورتحال ہے، ہر جگہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے، کوئی فرقان حال نہیں ہے۔ اتنے مسلم ممالک ہونے کے باوجود، اتنی دولت ہونے کے باوجود، ہر کوئی کاٹے گدائے لیے دوسرے ملکوں کے پاس پہنچا ہوا ہے، ہماری حفاظت کیجیے، اپنی فوج ہمارے ملک میں بھیج دیجیے۔ وہ خوف، وہ ڈر پنپ رہا ہے لوگوں کے اندر، کیونکہ وہ اصل ایمان اور ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ ورنہ ایک معمولی سی فوج کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مدینہ میں چاروں طرف سے لوگ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسئلے خلافت پر بیٹھتے ہیں، جو فوج تیار کی تھی اللہ کے رسول نے، اسے بھیجنے کی بات آتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں کہ اس فوج کو روک لو، مدینہ میں ہر طرف سے حملہ آور ہونے کی خبریں ہیں، لہذا اللہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اس فوج کو کیسے روک لوں جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ چاہے چین کوے نوچ لے ہماری زندگیوں کو، ہمارے گوشت کو، لیکن میں اس فوج کو روانہ نہیں کروں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ فوج جاتی ہے، فتح ہوتی ہے، یہ خوف ہو جاتا ہے کہ مسلمان اس حالت میں بھی اپنی اتنی بڑی فوج کو باہر بھیج رہے، اس کا مطلب اندر ان کے پاس مزید فوج ہے، اس لیے دنیا ڈر جاتی ہے۔ اور اگر اس فوج کو روک لیتے خدا نہ خاصہ تو شاید دنیا والے حملہ آور ہو جاتے، اور اس وقت کیا صورتحال ہوتی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی مدد کرو، اس کے دین کی مدد کرو، دین کی نشر و اشاعت کرو، اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو، پھر جو ہے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ پھر بخیلوں کی مذمت بیان فرمائی، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ دیا ہے، بخیل اسے ہوا خیر لهم، اپنے لیے بہتر نہ سمجھے، بل هو شر لهم، اگر ان سے فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے ہیں، ضرورت پر تخفیف نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بدتر ہے، بیکار چیز ہے۔ ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ چیز ان کو سوگ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تم پورے کے پورے اجر دیے جاؤ گے، جتنے اعمال کیے ہو، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی ملے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر برائی کر رکھی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہے، ورنہ پھر کامیابی نہیں ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر عمر حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ لتبلؤن، دنیا میں لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم، تم یقینی طور پہ آزمائے جاؤ گے اپنے مال کے سلسلے میں، اپنے جان کے سلسلے میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کافروں سے اور اہل کتاب سے تکلیف دہ باتیں سنو گے، کبھی اسلام کے تعلق سے، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کبھی اللہ کی ذات کے تعلق سے، کبھی صحابہ کرام کے تعلق سے، ایسی صورتحال پیدا کی جائے گی کہ تم تکلیف محسوس کرو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے ہو، حکمت عملی سے کام لیتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو استقامت والے کاموں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور جہاد کے لیے تیار رہو، جب بھی جہاد کی ضرورت پڑے جہاد کے لیے تیار رہو، بزدل بن کر نہ رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون۔ پھر دوسری سورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ نساء، جس کے معنی عورتیں، مدنی سورت ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر عورتوں کے بہت سارے مسائل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام النساء یعنی عورتیں رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی تھی انسانوں کی تخلیق ذکر فرمائی کہ آدم کو پیدا کیا، آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے ذریعے پوری انسانیت کو پیدا کیا، اتنی بڑی انسانیت کو پیدا کیا۔ پھر یتیموں کے مال کے تعلق سے کہ ان کا حقوق ادا کرو، اور وہیں پر شادی کا ذکر کیا۔ وہیں صرف تم لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ یتیم لڑکی ہے، اس کا پالن پوشن کرنے، اس کا مال ہے تو شادی کرنے، خوبصورت ہے تو شادی کرنے، لیکن وہاں پر ڈر رہتا تھا کہ ہم اس کا حق ادا نہ کریں گے، کیونکہ یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، تو وہ ڈر رہتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیموں کے سلسلے میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو دوسری عورتیں ان میں سے جو تمہیں اچھی لگے، مثنیٰ، دو دو، ثلاثہ، تین تین، ورباع، چار چار کر لیں، جتنی چاہے، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، چار حد ہے، اس سے زائد نہیں کر سکتے۔ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ رب العالمین نے پہلے بڑی تعداد کو ذکر کیا کہ
زیادہ کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. پھر کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل کیا خوف رکھتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، تعدلوا فواحدہ، تو ایک پر اکتفا کرو. یعنی اصل کیا ہے؟ زائد شادی کرنا. انسان کے پاس قوت ہے، استطاعت ہے، تو اصل ہے زائد شادی کرنا. اگر نہیں کر سکتا عدل و انصاف تو کم تر پر اسے آنا ہے، ورنہ اصل زائد شادی ہے. اور ہم سبق پہ دیکھتے ہیں، اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں نقل کرتے کہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت تھی، ان میں سے 1-2 صحابی کو چھوڑ کر کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے ایک سے زائد شادیاں نہ کی تھی. 2-2 3-3 4-4، ایک وفات پاتی پھر ایک شادی کر لیتے، دوسری وفات پاتی دوسری شادی کر لیتے. وہاں پر وہ مسائل نہ تھے. طلاق والی عورتیں شادی کر رہے ہیں، بیوہ عورتیں شادی کر رہے ہیں. اور آج بھی بعض عرب ممالک کے اندر یہ رائج ہے، اس لیے طلاق اور بیوہ ہونا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہوتی ہے. طلاق حالات ایسے ہوتے کہ طلاق ہو جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے انتقال ہو گیا شوہر کا، تو بیوہ کیا کر سکتی ہے؟ اسے سہارے کی ضرورت ہے. سماج اور معاشرے کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے سہارا دے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے یتیموں کے تعلق سے چند باتیں بیان فرمائی، ان کا حق دینے کی بات کی. پھر میراث کے تعلق سے بیان فرمائی کہ سب کا حق ادا کرو، اور میراث کی فرضیت بیان کی، کس کا کتنا حصہ، باپ کو، دادا کو، بیٹے کو، پوتے کو اور بیوی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا. لیکن آج ہمارے سماج میں اس کے تعلق سے بڑی تساہل ہے. اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں پر خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے میراث کی تقسیم کی جاتی ہے، ورنہ عورتوں کو تو بالکل سائڈ کر دیا جاتا ہے. یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کبیرہ ہے، اور کتنا خطرناک. اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے متعین کی ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی کامیابی عظیم. ومن یعص اللہ، جو اللہ ورسول اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس سلسلے میں، ویتعدی حدودہ، اسی پس منظر میں اس آیت کو سمجھیے، ویتعدی حدودہ، اور اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدہ، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا. کتنی بڑی سزا، کتنا بڑا عذاب. نارن خالدہ، ہمیشہ والے جہنم میں اللہ رب العالمین داخل کر دے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اہل ایمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اہل ایمان، اگر کوئی اہل ایمان ہے، اس نے میراث نہیں دیا، گناہ کیا، گناہ کبیرہ کیا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کا معنی مفسرین نے بیان کیا کہ لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا. لیکن جہنم کا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ جائے کہ لمبی مدت تک، اس لیے جہنم میں جانے سے بچنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کے توبہ وغیرہ کے تعلق سے ذکر کیا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ جو لوگ، کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ثم یتوبون من قریب، پھر ہوش آتے ہی فوراً توبہ کر لیتے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، لیکن جب موت آ جائے، قال انی تبت الآن، جب موت آ جائے، روح نکلنے کا وقت آ جائے، تو بندہ اس موقع پر کہے کہ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہا ہوں. والذین یموتون وهم کفار، جو کفر کی حالت میں مریں گے ان کی بھی توبہ قبول نہیں. تو مرنے کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، ورنہ فرعون لعین جب سمندر میں ڈوب رہا تھا تو وہ بھی اس موقع پر توبہ کرنے لگتا اور کہتا ہے میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے بھی کہا الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین، اب ایماندار ہے تو، اب توبہ کر رہا ہے. وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو کتنی نافرمانیاں کیا کرتا تھا اور بہت بڑا فسادی تھا دنیا کے اندر. اب مرنے کا وقت آ گیا تو توبہ کر رہا ہے، تو مرتے وقت توبہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جب سورج الٹ پھر نکل جائے گا تب بھی توبہ نہیں ہے. تو ہماری مدت، زندگی کی مدت کتنی ہمیں نہیں معلوم، اس لیے جیسے وقت میسر آئے فوری طور پر توبہ کر لینا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر آخر میں چل کے اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا ذکر کیا جن سے شادی کرنا حرام ہے. امہاتکم، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، اماتکم پھوپھیوں سے، خالاتکم، خالہ سے، بناتکم اخ، بھتیجی سے، بھانجی سے، وہ امہاتکم اللہ کے ارضعنکم، اور رضاعت والے جو اسی طریقے سے رشتے. تو غرض ہے کہ جن رشتوں سے شادی کرنا حرام ہے اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک